بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب اللہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رول ماڈل جس جماعت کو کہا گیا ہے اس کا نام صحابہ کرام ہے۔ یہ امت کے سب سے افضل و اعلیٰ لوگ تھے۔ اسلام کی سربلندی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، یعنی دیانت دار، عدل اور انصاف کرنے والے، حق پر ڈٹ جانے والے اور خواہشات کی طرف مائل نہ ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، مگر اسی جماعت میں 10 لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک ہی نشست میں اپنی زندگی میں جنت کی کنجیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں۔ ان میں ایک نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اس ذوالغابہ کی روایت کے مطابق 12 سال کی عمر میں تاریخ اسلام میں حفاظت ناموس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھانے اور لہرانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، اور اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائے خیر پائی۔ 2 بار ہجرت کرنے والوں میں بھی آپ شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 6 افراد کے نام خلافت کے لیے منتخب کیے ان میں بھی آپ شامل تھے، مگر ان کا سب سے بڑا اعزاز خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 طرفہ تعلق تھا۔ ایک طرف سے وہ خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد، دوسری جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پھوپھا، اور تیسرے رشتے میں وہ فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ آپ کی پیدائش ہجرت نبوی سے 28 برس قبل مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ بچپن میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ چچا نوفل بن خویلد نے اپنی سرپرستی میں ان کی پرورش کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھیں۔ وہ اپنے فرزند کو بھی ایک سخت کوش، بہادر اور نڈر سپاہی بنانے کی آرزو مند تھیں۔ چنانچہ وہ حضرت زبیر سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتیں اور وقتاً فوقتاً ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتیں۔ نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سختی سے روکا کہ اس طرح تم بچے کو مار ڈالو گی۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب اس بات کا چرچا عام ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کے سامنے یہ رجز پڑھا، جس نے یہ کہا کہ میں اس سے یعنی زبیر سے بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا۔ میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑکپن میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو کر ایک دلاور صف شکن اور ذیغم شجاعت بنے۔ آپ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب میدان جنگ میں تلوار چلاتے تو اس کو دندے پڑ جاتے اور لوگ تلوار پر دندے دیکھ کر اندازہ کر لیتے کہ یہ تلوار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے چلائی ہے۔ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک اور حجۃ الوداع میں بھی شامل ہوئے، اور پھر عہد صدیقی و فاروقی میں بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ
کہ آپ اس قدر طویل قد کے مالک تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کے ٹانگیں سیدھی کرتے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ میدان جنگ میں کئی بار شدید زخمی ہوئے، مگر ان کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ دلیری سے مقابلہ کیا۔ بعض زخم اتنے گہرے تھے جن کے نشان آخر تک رہے۔ آپ کے پوتے ہشام بن عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم کے 3 نشان بہت نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا، 2 زخم بدر کی لڑائی میں لگے تھے۔ خندق کے موقع پر تو ان کی بہادری کے جوہر دیکھ کر خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملے ان کو ارشاد فرمائے جو جماعت صحابہ کی کثیر تعداد میں سے صرف 2 صحابہ کے حصے میں وہ کلمات آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے زبیر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری کی وجہ سے ایک موقع پر انہیں امیر حج بھی مقرر فرمایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جام شہادت نوش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہیں خاص لگاؤ تھا۔ ضیاء النبی جلد پنجم میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری علیہ رحمہ نے بیہقی شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دن خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ ایک وہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، دوسرا ہمارا دین ایک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی، حضور، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں؟ یہ میرے ماموں زاد ہیں اور میرا اور ان کا دین بھی ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم ان کے ساتھ لڑائی کرو گے اور اس وقت تم ظالم ہوگے۔ جنگ جمل میں جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہ حدیث یاد کروائی تو فوراً جنگ سے الگ ہو گئے اور مصالحت کی کوششیں کیں۔ جب کاوشیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ میدان جنگ سے کنارہ کش ہو کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص عمرو ابن جرموز نے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ پہنچ کر اپنے غلاموں کو سامان و اسباب کے ساتھ روانہ ہونے کی ہدایت کی اور خود بصرہ کی آبادی سے دور نکل آئے۔ اس وقت ابن جرموز گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا اور پوچھا، ابو عبداللہ، آپ نے قوم کو کس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلے ہوئے تھے۔ ابن جرموز نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب میں اس ہنگامے سے کنارہ کش ہو کر کسی طرف نکل جانا چاہتا ہوں۔ ابن جرموز نے کہا، تو چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کچھ دور جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابن جرموز نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے حق میں ایسا ہی کرو گے؟ ابن جرموز نے کہا، یقیناً۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں گھوڑوں سے اتر کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جوں ہی سجدے میں گئے، عمرو بن جرموز نے غداری کر کے ان کی گردن پر وار کیا اور حواری رسول کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔
اس کے بعد وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ، تلوار اور سر لے کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے توقع تھی کہ امیر المومنین اس کے کام کو سراہیں گے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا، اس تلوار نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے بادل ہٹائے۔ اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابن جرموز نے مایوسی کے عالم میں یہ شعر کہے، میں علی کے پاس زبیر کا سر لے کر حاضر ہوا، مجھے اس کام سے ان کے تقرب کی امید تھی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے جہنم کی بشارت دی، سو کیسی بری بشارت اور کیسا برا تحفہ ہے۔ شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 64 برس کی تھی۔ اپنی جائے شہادت وادی صبا ہی میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔